محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله فقد قال الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، جس آیت کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق ہے سورہ انفال، اور جس شخصیت کی مناسبت سے مجلس ہے اسی حساب سے موضوع کو انتخاب کیا گیا. مجلس جو ہے ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے. پروردگار عالم نے کہا اے میرے رسول، جنہوں نے آپ کی مدد کی اور جنہوں نے آپ کو پناہ دی بس وہی حقیقی مومن ہے. کیا کہا؟ جس نے آپ کو پناہ دی اور جس نے آپ کی مدد کی وہی حقیقی مومن ہے. اب آپ تاریخ کا تجزیہ کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام یتیم تھے تو پناہ دینے والا کون تھا؟ وہ کون شخصیت ہے جو پناہ دے رہی ہے؟ اس کا نام تاریخ میں جناب ابو طالب بیان کیا. صلی علی محمد وآل محمد. جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو پناہ دی. قرآن نے کیا کہا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب، جب ہم نے تمہیں تندرست پایا، جب ہم نے تمہیں یعنی بے سہارا پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ جبکہ پناہ دینے والی ذات ابو طالب ہے. یعنی ابو طالب کی پناہ اتنی پسند آئی، ان کی پناہ کو اللہ اپنی صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اتنی پاکیزہ، اتنی خلوص، اتنی للہیت تھی اس پناہ میں کہ اللہ ان کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے.
اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی؟ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک عائلا فاغنا، اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے؟ وہ دنیا کے چور لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کا لقب چرا دیا۔ اللہ نے پیغمبر کو غنی کہا ہے، صحابی کو غنی نہیں کہا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام کو ہم نے تمہیں غنی بنایا، تمہیں غنی کیسے بنایا؟ آیا اللہ نے دولت آسمان سے بھیجی یا زمین کے ذریعے باہر آئی؟ ساری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے دولت جو ہے نہ آسمان سے نازل کی ہے اور نہ زمین سے باہر نکالی، بلکہ یہ جو غنی بنایا گیا ہے خدیجہ کی دولت کے ذریعے بنایا گیا۔ یعنی خدیجہ کی دولت اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ اس کے ذریعے پاک نبی کی مدد کی گئی۔ ہو تو صحیح کسی دولت، ٹھیک ہے، دولت ہونا کمال نہیں ہے، دولت کا پاکیزہ ہونا کمال ہے۔ دولت کمانا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہاں سے کمایا۔ دولت خرچ کرنا کمال نہیں ہے، کہاں پر خرچ کیا۔ یہ سب ہم سے حساب لیا جائے گا، کہاں سے کما کے لائے تھے اور کہاں پر آپ نے خرچ کیا۔ تو پیغمبر کو اللہ نے جناب خدیجہ کے ذریعے مالا مال کیا، غنی کیا، دولت مند کیا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ایک روز رسول اسلام گھر میں آئے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیا دیکھا جناب خدیجہ نے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہ اللہ کے رسول یہ آنسو کی وجہ کہ مسلمانوں میں بھوک بڑی پھیلی ہوئی ہے، بھوک کے حالات ہیں، تنگ دستی کے حالات ہیں، لیکن میرے پاس کچھ اتنا اثاثہ نہیں کہ میں ان کی کچھ ہیلپ کر سکوں، کچھ مدد کر سکوں۔ جناب خدیجہ نے کہا بیٹھیے، کئی سونے کی اینٹیں اللہ لا کے اتنی جناب رسول خدا کے سامنے رکھ دی کہ اس طرف کا آدمی اس پار نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اتنی دولت کا انبار لگانے کے بعد کہا میرے سید و سردار آپ دل کو چھوٹا نہ کریں، خوب مسلمانوں میں بانٹ دیں، خوب مسلمانوں میں بانٹ دیں۔ شاہ نے کیا کہا، کعبے میں دیے تو نے جلائے تو جلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے خدیجہ کی دولت تھی جو اسلام آگے بڑھا، یہ ابو طالب کی قربانی تھی جو اسلام آگے بڑھا۔ اگر ابو طالب خون نہ دے دے اور خدیجہ مال نہ دے دی تو اسلام کب کا ختم ہو جاتا۔ اور جو ہمارے پاس اسلام ہے نا، وہ جناب ابو طالب نے خون پیش کیا، قربانی پیش کی، اور جناب خدیجہ نے مال پیش کیا۔ رسول اسلام کی کئی بیویاں، تاریخ میں اختلاف، کوئی کہتا ہے 11، کوئی کہتا ہے 9، لیکن ملکۃ العرب نے لکھا کہ اس پیغمبر کی 13 بیویاں ہیں۔ جب تک جناب خدیجہ 25 سال تک ساتھ رہی کوئی دوسری بیوی کی انٹری نہیں ہوئی۔ کب شادی ہوئی پیغمبر اسلام کی؟ جب پیغمبر کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور جب پیغمبر کی عمر 50 سال کی ہوئی تو جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ کیجیے نا، تو 25 سال جو تنہا ساتھ رہے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اب کتنے بچے؟ 13 سال۔ 13 سال میں 12 بیویاں آ گئی۔ توجہ دیکھو، توجہ، یعنی جو 13 مہینے رہے اس کی تو ہزاروں حدیثیں نظر آئے، جو 25 سال ساتھ رہے اس کی ایک بھی حدیث نظر آئے۔ کوئی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری امت کی ماں ہے، وہ جو ہے وہ عصمت کی ماں ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ جناب خدیجہ جو ہے وہ عصمت کی ماں، جناب فاطمہ کی ماں کا مطلب ہے عصمت کی ماں ہے۔ یعنی 12 بیویاں مل کر وہ نقش و محبت نہ بنا سکی جو تنہا خدیجہ نے بنایا۔ اس لیے کہ ساری بیویوں کو فخر ہے ہم
نبی کی بیوی ہے، نبی کو فخر ہے، خدیجہ میری بیوی ہے۔ صلوات پڑھیں گے ساری بیویوں کو فخر ہے کہ ہم نبی کی بیویاں، پیغمبر کو فخر ہے خدیجہ ہماری بیوی۔ کتنا بڑا مقام ہے خدیجہ کا، اتنی مالدار عورت۔ جب شادی نہ ہوئی تو جناب ابو طالب ان کے یہاں پہنچے لے کے کہا جو تم مال تجارت دوسروں کو دیتے ہو وہ ان کو تو دوسروں مزدور دیتی ہو، نہیں دیتے نا۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دیتا۔ شام سے جب لوٹ کے آ رہے تو قافلہ پیچھے تھا، پیغمبر آگے آگے۔ تو خدیجہ چھت پر ٹہل رہی تھی، کیا دیکھا محمد آ رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے پہرے دار ہیں اور بادل سایہ فگن ہے۔ اتنا دیدنی منظر تھا کہ جس کا جواب نہ ہو۔ پیغمبر آگے، خدیجہ نے کہا میسرہ کہاں رہ گیا، قافلہ کہاں رہ گیا؟ کار نے کہا آپ جائیے انہیں واپس لے کے آئیے گا، ساتھ لے کے آئیے گا۔ پیغمبر چونکہ خدیجہ کو وہ منظر دوبارہ دیکھنا تھا، دیکھا محمد پھر آ رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے پہرے دار اور بادل سایہ فگن ہے۔ ایسے جب وقت گزرتا رہا تو ایک دن کہا بھائی محمد کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں غریب آدمی، تنگ دست آدمی، مفلس آدمی۔ کہا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، الفاظ سمجھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے اور دولت میں بھی کم نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا آخر وہ ہے کون؟ میری شادی کا مسئلہ تو میرے چچا حل کریں گے، یہ مسئلہ میرے چچا حل کریں گے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ بتائیں تو صحیح۔ تو جناب خدیجہ نے کہا وہ غنیز میں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب رسول خدا نے کہا انت ملکتن، تم شہزادی ہو۔ کیا کہا؟ تم شہزادی ہو، یعنی اب دو نظریہ ہے، ایک وہ جو ٹکڑوں میں پل رہی ہے، ایک وہ جو ٹکڑوں میں پال رہی ہے۔ دیکھو اب یعنی مسلمانوں کو فوٹو شہزادیاں نظر آ گئی، جو ٹکڑوں میں پلی تھی وہ آج تک شہزادی نہ بنی جس نے پوری قوم کو ٹکڑوں میں پالا۔ ایک صلوات پڑھیں گے کہ جناب خدیجہ سے دعوت ہی تو ہے، جبھی تو شہزادی کو نہیں مانا انہیں۔ جناب ابو طالب سے جا کے ذکر کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رشتہ کی شروعات کس نے کی؟ جناب خدیجہ نے، طالبات دیگر لڑکی والوں کے یہاں سے، پیغمبر کے یہاں سے شروعات نہیں ہے۔ آپ اب بھی متوجہ نہیں ہے، اگر پیغمبر کی طرف سے شروعات ہو جاتی تو کوئی بھی کج فکر سوچ لیتا پیغمبر نے مال کے لالچ میں شادی کی ہے، لیکن پیغمبر کی شروعات نہیں ہے۔ خدیجہ نے شروعات کر کے بتایا پیغمبر کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیغمبر کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے تو بڑا مقام ہے جناب خدیجہ کا اور بڑا مقام ہے جناب ابو طالب کا، دونوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے تاریخ میں دو موقع پر کھانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر ایک، جب حضرت علی کی ولادت ہوئی، ہمارے واسطے وہ اسے چھٹی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کی ولادت کے موقع پر کھانا کھلایا اور دو شرطیں رکھی۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے میرا بچہ کے حوالے میں جھول رہا ہے، اسے جا کے مکی سماج سلام کرے۔ آپ سمجھے کہ کھانے میں کتنا درد ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب بچپنے میں علی کو سلام کر رہے ہیں، کہ حوالے میں سلام کر رہے ہیں۔ کہا چاہ کے علی کو سلام کرے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤ۔ آپ تو ابو طالب کے ایمان کو سمجھو، اگر وہ صاحب ایمان نہ ہوتے تو کعبے کا ذکر نہ کرتے، لات و منات و عزا کا ذکر کرتے۔ یہی تو تین بڑے بت تھے، ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤ، اس کے بعد کھانا ملے گا۔ ابو طالب کے ایمان کا اندازہ لگاؤ۔
دوسرا موقع وہ تھا جب پیغمبر اسلام کی شادی ہو گئی تو رسول اسلام کا ولیمہ کیا. ابو طالب نے اپنے دور غربت میں 3 دن کھانا کھلایا. کتنے دن؟ 3 دن کھانا کھلایا. اس کے بعد جناب خدیجہ نے مکی سردار کو سلام کروایا. کہا سردار اجازت ہو تو کیا میں بھی کھانا گھر سے کھلا سکتی ہوں؟ پھر پیسہ خدیجہ کا خرچ ہوگا، مال خدیجہ کا خرچ ہوگا. یہ سسر سے اجازت کیوں لے رہی ہے؟ نہیں جناب خدیجہ بتانا چاہتی ہے سسرال میں وہی کامیاب ہے جو ساس اور سسر کے مشورے کو مد نظر رکھے. لیکن ان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ سے الگ رکھے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے. جناب ابو طالب نے اجازت دی تو جناب خدیجہ نے پورے 6 مہینے کھانا کھلایا. اتنا کھانا کھلایا کہ اسلام کی غربت دور ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں گے بابا. محمد آل محمد. اور اتنی محبت کرنے والی پیغمبر سے خدیجہ طاہرہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، ان کے ذریعے سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ مشکلات کو دور فرمائے گا. مالی حالات کے حوالے سے خدیجہ کا وہ مقام کہ اللہ انہیں سلام فرشتے کے ذریعے کہلواتا. میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی 7 تاریخ کو جناب فاطمہ بنت اسد کی یوم وفات گزری ہے. 2-3 جملے ان کے حوالے سے سمجھا، چونکہ جو بات کہی ہے کہ 15-20 نے بات سے نکلا ہے وہ بات باقی رہنی چاہیے. 2-4 منٹ تو ادھر ادھر ممکن ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جن کو پیغمبر اسلام محبت کے پیش نظر ماں کہتے تھے، چونکہ جناب آپ نے کہا تو انتقال 2 مہینے کے اندر ہی ہو گئے تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. اور یہ امیر المومنین کی والدہ ہے. کون؟ کسی ایرا غیرہ کی والدہ نہیں، امیر المومنین کی والدہ ہے. ان کے لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو علی روتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے گزر گئی. کہا یہ نہ کہو تمہاری ماں گئی، بلکہ یہ کہو کہ میری ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے. آج میری ماں دنیا سے چلی گئی. جاؤ غسل و کفن کا اہتمام کرو. غسل و کفن کا اہتمام کیا. پیغمبر نے اپنا پیران دیا، قبر میں اترے. اے قبر خبردار، میری ماں کو تکلیف نہ ہونا چاہیے ورنہ آخرت میں تجھ سے حساب لے لوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے قبر سے خبردار، میری ماں کو، یہ لفظ ہے، میری ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ آخرت میں تجھ سے میں حساب لے لوں گا. پیغمبر خود اترے، بڑے رنجیدہ ہے، بڑے غمگین ہے، چونکہ آج ماں دنیا سے جا رہی ہے. یہ اس بات کا احساس دلا ہے اے علی تعالیٰ تم ہی یتیم نہیں ہوئے، تم ہی بغیر ماں کے نہیں ہوئے، آج ہم بھی بغیر ماں کے ہو گئے ہیں. تو عزیزو بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے ان خواتین کی اسلام کے اندر. مگر افسوس جب جناب خدیجہ دنیا سے گئی، جب جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی تو ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ نہیں کیا تھا، ان کے اوپر کسی نے تاجیانے نہیں مارے تھے. لیکن ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ بنت اسد کی بہو، ہائے جناب خدیجہ کی بیٹی، جب فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. عالم یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانوں کی بارش ہوئی ہے. عالم یہ ہے کہ فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اجرکم اللہ. میں کہوں گا جناب خدیجہ، میں کہوں گا جناب فاطمہ، ارے آپ قبر میں جا رہی ہے لیکن آپ پر مصائب کے پہاڑ تو نہیں ٹوٹے. لیکن ذرا فاطمہ محمد کو دیکھیے کہ فاطمہ جب علی کے دفاع کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے تو علی کا دامن کو پکڑ لیا. انفذ والوں نے اتنے تازیانے مارے کہ علی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. فاطمہ نے کہا ابو الحسن مجھے معاف کر دینا، میں نے دامن چھوڑا نہیں ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. اجرکم اللہ. لو علی کو مسجد میں لے آئے، گلے میں رسی کا پھندا ڈلا ہوا ہے. غیرت مند انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. ذرا علی سے پوچھو، کوئی بھی انسان اپنی بیوی کو پٹتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ یہ منظر علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی کو بچانے کے لیے فاطمہ آئی ہے تو علی کے سامنے فاطمہ پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں. مگر علی صبر کرے ہوئے ہیں.
کتنا سخت ترین مرحلہ، مسجد میں آگے کا بیعت کرو گا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نے کہا میرے والی و وارث کو چھوڑو، نہیں تو میں اپنے بال پریشان کر دوں گی، میں ابھی بد دعا کر دوں گی، ابھی عذاب آ جائے گا۔ تیرا کہنا تھا، علی نے کہا سلمان فاطمہ سے کہو بد دعا نہ کرنا ورنہ ابھی عذاب آ جائے گا، اتنا کہنا تھا۔ مدینے کے باہر زمین زیر و زبر ہونے لگی، دیواریں بلند ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد علی کو چھوڑ دیا گیا، رسی کا پھندا کھول دیا گیا، تلوار ہٹا دی گئی۔ پیغمبر شہزادی خوش نصیب آپ تلوار کے نیچے سے علی کو بچا کر لے کے آ گئی۔ ذرا کربلا آئیے، زینب پیلے سے دیکھ رہی ہے، شمع کا کل خنجر حسین کی گردن پر چل رہا ہے، لیکن زینب کیا کرے، زینب کیا کرے؟ وہ کہے پسر ساز، پر تو بندر دیکھ رہا ہے، تیرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، جو فاطمہ علی کو بچا کر لے گئے آگے، لیکن وہ وقت آیا جب وقت آخر آیا، فاطمہ نے وصیت تمام کی۔ مگر مجھے دو منظر یاد آ رہے ہیں، ایک مدینے کا علی ہے اور ایک زندان شام کا علی ہے۔ جب علی مرتضیٰ جنازے کو لے کر چلے تو بار بار رسول اللہ سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، ارے جب امانت دی تھی تو بال سیاہ تھے، جب علی لوٹا رہا ہے تو بال سفید ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، جب آپ نے امانت دی تھی تو پسلیاں صحیح و سلامت تھی، جب علی امانت لوٹا رہا ہے تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، یا رسول اللہ امت نے کیا جفا کی ہے یہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجیے گا۔ میں کہوں یا علی یقیناً بہت بڑا پہاڑ آپ کے اوپر آ گیا، بہت بڑا غم آپ کے اوپر آ گیا، ارے وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے، یہ وقت آ گیا۔ علی جب اٹھا رہے ہیں فاطمہ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں خارجار ٹوپ نہیں، آئے زندان شام کا علی۔ جب علی کی بیٹی شہید ہو گئی تو لاشے کو ہاتھوں پر اٹھایا، لیکن قبر میں کیسے اتارے تو ہاتھ نمودار ہوئے، اے سجاد تیری امانت میرے حوالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے اس قلیل وعدے کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم نے سمجھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، زندہ ہونے ہمارے خیر توفیق عطا فرما۔